وسلم میدان عرفات میں کہہ رہے ہیں نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. میں نضر بعد میں بتاؤں گا. یا اللہ جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا پیغام سنے پھر اسے محفوظ کرے، پھر آگے پہنچا دے، عمل کرے یا نہ کرے، اس میں ہے ہی نہیں. ایک اور حدیث سا سناتا ہوں، من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. یہ صحاح ستہ کی روایت ہے. آپ نے کہا کوئی ہے مجھ سے کچھ باتیں لے لے یا خود عمل کر لے، نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دے. تو اگر عمل کرنا شرط ہوتا تبلیغ کے لیے تو میرا نبی یہ تو نہ کہتا. تو ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تیار ہوں، مجھے بتائیں. یا اللہ جو میرا امتی تیرا بندہ میرا پیغام سنے اور اسے آگے پہنچا دے، جیسے سنا تھا آگے پہنچا دے، تو یا اللہ تو اسے نظرت عطا فرما. نظرت یہ لفظ آپ یہاں پاناما میں سمجھ نہیں سکتے چونکہ آپ کے یہاں خزاں ہے ہی نہیں. اور یہ سمجھ میں آتا جب خزاں دیکھی ہو، پت جھڑ. دسمبر میں آ کر ہمارے ہاں پتے جھڑ جاتے ہیں، جنوری میں پتے جھڑ جاتے، درخت ننگے ہو جاتے، بالکل ننگے ہو جاتے. اور قرآن میں یہ لفظ آیا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو دیکھے گا ان کے چہروں پر نعمتوں کی نظرت. ابھی میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ہم نے انہیں سرور بھی دیا، نظرت بھی دی. نظرت ظاہر کی چیز ہے، سرور اندر کی چیز ہے. اب نظرت کیا ہے؟ جنوری تک پتے گرتے ہیں، درخت ننگے ہو جاتے ہیں. جب فروری کے پہلے ہفتے میں ذرا ٹھنڈک کم ہوتی ہے تو پھر شگوفے نکلتے ہیں اور پتے نکلتے ہیں. ان پتوں میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک بڑا خوبصورت سبز رنگ ہوتا ہے، دوسرا اس میں چمک ہوتی ہے، تیسرا وہ نرم و نازک ہوتا ہے. جب وہ مارچ میں آتا ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے، نرمی رہتی ہے اور سبزہ رہتا ہے. جب اپریل آتا ہے تو اس کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے، چمک بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف سبزی رہ جاتی، سبزہ رہ جاتا ہے، سبز رنگ رہ جاتا ہے. یہ جو اس کے اندر 3 خوبیاں جمع ہوتی ہیں، ایک چمک، ایک رنگ اور ایک اس کی لچک اور نرماہٹ، یہ تین چیزیں ہمارے علاقے میں درخت کے پتے کو صرف 1 مہینے کے لیے نصیب ہیں. اس کو کہتے ہیں بہار. بہار دنیا میں ناممکن ہے ایسی بہار مستقل قائم رہے. اپریل میں جاتے ہی بس اس کا ایک روپ رہ جائے گا سبز، باقی 2 روپ ہوا لے جائے گی، تپش لے جائے گی. یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا یہ پیغام لے کے لوگوں تک پہنچے، اسے تو ایسی بہار دے جس میں خزاں نہ ہو، اسے تو ایسا خوبصورت کر دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اسے ایسی خوبصورت زندگی دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اس کے اندر کو خوبصورت کر دے، باہر کو خوبصورت کر دے، خوشحال کر دے، آباد کر دے، نہال کر دے، آباد کر دے، دنیا میں بھی خوبصورت بنا دے، آخرت میں بھی خوبصورت بنا دے. نظر اللہ. آگے مفعول فی ذکر نہیں کہ کہاں یہ بہار ہو، تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کہ یہ دعا کسی کو نہیں دی سوائے تبلیغ والوں کی. جو بھی تبلیغ کرے، میں کروں آپ کرو، جو کرے، یا اللہ جو میرا یہ کام کرے اس کی زندگی میں خزاں نہ آئے، اس کی زندگی میں بہار. کون سی بہار؟ وہ 3 صفت والی بہار کہ چمک بھی ہو، رونق بھی ہو، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، کمال بھی ہو، اور زوال سے پاک کر دے. یہ دعا ہے جو تبلیغ کا کام کرے گا. اور ذمہ داری ہے، آپ نے 11 تاریخ کو فرمایا، 10 تاریخ کو مینا کی وادی میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ. تو اب جب ہم نے پہنچانا ہے تو ہم نے تو کرنا ہے. عمل ہے یا نہیں، کرنا تو ہے. اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، کرنا ہے.
پھر دوسری بات یہ ہے، پتہ نہیں کس کی تو فعل اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کر دے، جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے اور ادھر مجرم کھڑے ہوں گے، جہنم والے کھڑے ہوں گے، تو جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے، تو جہنم کی صفوں میں سے ایک آدمی کہے گا بھائی صاحب، ایک جنت ہوگا بھائی صاحب، تو وہ کھڑا ہو جائے گا، آپ نے مجھے پہچانا؟ کہے گا نہیں۔ کہا میں نے دنیا میں آپ کو وضو کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، یا یوں آتا ہے میں نے آپ کو پیاس سے میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، یاد آیا؟ کہا ہاں یاد آیا۔ کہا دیکھو میری جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، میری سفارش تو کر دو۔ تو وہ کہے گا یا اللہ یہ تیرے اس بندے نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے، مجھے یاد دلایا ہے، میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس کے بغیر جنت میں جاؤں، یا اللہ اسے بھی میرے ساتھ کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا چل تو لے جا، تیرے پیچھے اس کو بھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میری ساری تبلیغ مردود ہو، شہرت لے گئی، واہ لے گئی، ممبر پہ بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ تم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہو، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں موت پہ مجھے پتہ چلے گا کہ یہ مردود تھا یا مقبول ہے، یہ شہرت کا افسانہ تھا یا دین کی محنت تھی، یہ موت پہ پتہ چلے گا، اس سے پہلے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ایک بڑے آدمی تھے یوسف بن حسین، بغداد میں بہت بڑے محدث، مفسر، خطیب۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا بڑی شہرت پائی، تو انہوں نے کہا یا اللہ ایک میرے پاس خیانت ہے، ایک میرے پاس دیانت ہے، تیرے ساتھ میں نے ہمیشہ خیانت کی، تیرے بندوں کے ساتھ ہمیشہ امانت سے کام لیا، تیری بات کو صحیح پہنچایا، غلط نہیں پہنچایا یا اللہ، لیکن تیرے ساتھ میرا معاملہ غلط رہا، میں تیرے سے بددیانتی کرتا رہا، یا اللہ میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ یہ کہتے کہتے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو خواب میں اپنے کسی دوست کو ملے تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا یوسف تیری بات نے مجھے خوش کر دیا، جا اسی کے طفیل تجھے معاف کیا، بے شک میں تیری خیانت کو دیکھتا رہا لیکن تیری دیانت کے بدلے تیری خیانت کو معاف کرتا۔ میری تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کی تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے مجرموں کے صف میں، آپ کے طفیل سینکڑوں آدمی جا رہے ہیں جنت میں، پانی پلانے والے کی سفارش قبول ہو جائے گی تو جس نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا اس کو بھی تو کچھ حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائیو تم بڑی دور رہتے ہو، تبلیغ کے کام کو کام بنا کے کرو، اور کرنے والے کو آسمان سے نہیں اتریں گے اور بے عیب نہیں آئیں گے، یہی عیب دار، یہ تم اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو، یہیں کی پیداوار بیٹھے ہو، اکثر تم میں اب جو انڈیا سے آئے وہ تھوڑے ہو چکے ہیں، یہاں کی نئی نسل پروان چڑھ چکی۔ تبلیغ کا کام کرو، تمہاری زندگی بنے گی، سنورے گی، تمہارے اپنی اگلی نسلیں وہ اللہ کے فضل سے ایمان اسلام پہ باقی رہیں گی۔ اگر تبلیغ کی محنت مٹ گئی تو کچھ باقی ہاتھ میں نہیں رہے، کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا، اور اسے اپنا کام سمجھ کے کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوں تو میری وجہ سے تم نماز چھوڑو گے؟ کہا جی باز میں نے تو نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ کیوں چھوڑ دی ہے؟ کہ وہ طارق جمیل کو دیکھا نمازی ہو کر وہ جھوٹ بولتا ہے تو میں نے نماز چھوڑ دی۔ کبھی کبھی دیکھا ایسا؟ جی میں نے تو حج کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہ وہ حاجی صاحب حج کر کے بھی وہ ہیرا پھیری کرتا تو میں نے حج چھوڑ دیا۔ کبھی کوئی ایسا پاگل دیکھا ہے؟ صرف تبلیغ پہ آ کے نزلہ گرتا جی ہم نے تبلیغ چھوڑ دی۔ کیوں؟ تبلیغ والے ایسے ہیں تو کیا کرنی تبلیغ؟ اگر تو تبلیغ طارق جمیل کی ہے پھر تو مجھے تولو کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو کرو، میں غلط ہوں تو چھوڑ دو۔ لیکن جب تبلیغ بھی اسی رب کا حکم ہے جس نے نماز کا حکم دیا
تبلیغ اسی رب کا حکم ہے جس نے روزے کا حکم دیا، تبلیغ اسی نبی کا امر ہے جس نے ہمیں شریعت دی ہے، تو مجھے کرنا ہے۔ سارے تبلیغ والے برے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے تبلیغ والے اچھے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے مسلمان کوئی اچھے ہیں، اکثریت تو بروں کی ہے، تو ہم کلمہ بھی چھوڑ دیں، پھر اسلام بھی چھوڑ دیں کہ مسلمان بہت برے ہیں اسلام چھوڑ دو۔ میں مطلب یہ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنے بیرون ملک گئے مسلمان، اگر ان کے اخلاق ہوتے میرے نبی والے تو اسلام یوں پھیلتا جیسے صبح صادق کی روشنی پھیلتا۔ تو ہماری بد اخلاقی نے ہمیں تباہ کر دی۔ تو کسی کی برائی سے حکم تھوڑا چھوڑا جاتا ہے۔ میرے برے ہونے سے تم مدرسے پڑھنا چھوڑ دو گے، علم چھوڑ دو گے، مولوی بڑے خراب ہوتے ہیں، علم ہی چھوڑو، نمازی بڑے خراب ہیں، داڑھی والے دیکھو داڑھی رکھ کے جھوٹ بول، لہٰذا داڑھی منڈا دو۔ تو اب تو تم نے دو گناہ کر دی، ایک جھوٹ بولنے کا، ایک داڑھی منڈانے کا۔ چونکہ جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا تعلق شریعت سے ہے۔ شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ تو بھائیو، تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے اسی طرح ذمہ ہے، جیسے نماز ذمہ ہے، روزہ ذمہ ہے، حج ذمہ ہے، زکوٰۃ ذمہ ہے، ایسی تبلیغ بھی ذمہ ہے کہ اپنے دین کو بھی باقی رکھو، اپنے دین کو بھی کی حفاظت کرو اور اوروں تک بھی پہنچو۔ پتہ نہیں کتنے لوگ تمہاری وجہ سے ہدایت پہ آ جائیں گے۔ ایک دفعہ جنید جمشید میرے سامنے بیٹھا اور اتنا رویا کہ اس کی ساری یہ داڑھی نا تر ہو گئی، اس کے منہ سے تھوک نکل یہ ساری داڑھی گندی ہو گئی اور آنسو بہ اور کبھی ایسے گرے کبھی ایسے گرے، میرے سامنے بیٹھا، کبھی یوں گرے اور کہے مولوی صاحب میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، اور روتے روتے ادھر گرے، مجھے کیا خبر وہ کیا کرتا تھا۔ تو ایسے کتنے ہیں جن کہ ہمارے چند بول اس کو اس گندگی سے نکال سکتے۔ تو بھائیو، اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کے کرو، اس کو کسی کے ساتھ مت جوڑو کہ وہ برا ہے تبلیغ چھوڑ دو، وہ اچھا ہے تبلیغ کرو، اور یہ صرف علماء کریں ہم نہیں کریں گے، نہیں، سب نے کرنا ہے۔ اس وقت اللہ کی غیبی مدد تبلیغ کے ساتھ اور اللہ کا ہدایت کا نظام تبلیغ کے ساتھ چل رہا ہے۔ باقی جتنی دین کی محنتیں محدود ہیں، بڑھ نہیں سکتی۔ میں خود 10 مدرسے چلاتا ہوں لیکن محدود ہیں، 1000 سے اوپر میں لڑکے نہیں داخل کر سکتا، میرے پاس 1000 کی گنجائش، اس سے زیادہ کی نہیں۔ میں کہتا بھائی جاؤ کسی اور مدرسے میں جاؤ، میرے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تبلیغ ایک ایسی محنت ہے جس کا کوئی کنارہ ہی کوئی نہیں، بحر نا کنار ہے، نہ گہرائی کا پتہ ہے، نہ لمبائی کا پتہ ہے، نہ چوڑائی کا پتہ ہے۔ چوروں کے پاس بھی جاؤ، ڈاکوؤں کے پاس بھی جاؤ، زانیوں کے پاس بھی جاؤ، شرابیوں کے پاس بھی جاؤ۔ ہمارے علاقے میں ایک وہ طوائفوں کا اڈا ہے، وہاں پہنچ گئے، طوائفوں کو جمع کیا، انہوں نے میں نے بیان کیا، تو اس میں کوئی 10-12 لڑکیوں نے توبہ کی جو ناچنے کے لیے دبئی آتی تھی۔ اگلے دن ایک لڑکی تو اڈا چھوڑ کے بھاگ گئی اور اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی کہ مجھے پناہ دو، میں اس گندے کام سے توبہ کر چکی۔ 3 دن کے بعد ایک لڑکی میرے گھر پہنچ گئی، میرے گھر، فوزیہ اس کا نام، کہ مولانا میری جان بچاؤ، میرے بھائیوں نے مار کے مجھے میرا سر پھاڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں یہی کام کرنا ہے، ہمیں روٹی کما کے دو، اور میں نے ان سے کہا ہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں یہ گندا کام نہیں کروں۔ ہم نے تو ہر ایک کے پاس جانا، پتہ نہیں کون کس وقت ہدایت پر آ جائے۔
تو بھائیو، میری آج کی اس مجلس کا خلاصہ دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ دین اپنے اندر لاؤ، دوسری ہے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ. اور دین کی بنیاد ہے اللہ سے تعلق، اللہ کے حبیب کی شریعت. اور آپ کی شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق. اس سے آپ کی زندگی مکمل ہوگی، آپ ایک خوشبودار ہوگے. اس کو لے کر پھرو. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ 4 مہینے، جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ آج نیت کر لو 4 مہینے لگانے کی. ٹھیک ہے نا؟ جب تمہیں اللہ اس کی توفیق دے 4 مہینے کی سارے بھائی نیت کر لو. کرتے ہو نا بھائی سارے بھائی؟ جمعرات کو یہاں مرکز میں آیا کرو، رات یہاں قیام کیا کرو. اپنے کھانے کے ساتھ ہو، بستر کے ساتھ ہو، رات یہاں قیام کرو. پورے ہفتے کا غبار دھل جائے گا. ہر مہینے 3 دن ضرور لگاؤ. اب تھوڑے سے تو لوگ ہو، 3-4 ہزار تو ٹوٹل ہو. اس میں عورتیں نکال دو، بوڑھے نکال دو، بچے نکال دو. باقی اتنے ہی آپ ہوگے جو اتنے آئے بیٹھے ہو. 10-20 اور نہیں آئے ہوں گے. باقی تقریباً آپ سارا پاناما کے مسلمان آئے بیٹھے ہو. آپ اپنی ترتیب بنا کر ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلنے کی ترتیب بناؤ. نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، تم جا کے سو جاؤ، کھاتے رہو، پیتے رہو، 3 دن لگا کے آ جاؤ. کچھ بھی نہ کرو، 3 دن لگا کے آ جاؤ. تمہیں دیکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. نکلتے رہو، نکلتے رہو، نکلتے رہو. جنید جمشید جب ملاقات ہوئی تو 3 دن کی بات پکی ہوئی، بس 3 دن نہیں چھوڑنے. اس کا اشکال یہ تھا، میں تو سٹیج پہ یہ کچھ کرتا ہوں تو میں 3 دن کیسے لگاؤں؟ میں تبلیغ کیسے کروں؟ میں تو کیا کرتا ہوں سٹیج پہ، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، میں بھی ناچ رہا ہوں، تو تبلیغ اور یہ کیسے جوڑے گا؟ میں نے کہا جوڑے گا، تم کرو. دوا کھاتے کھاتے پھر آہستہ آہستہ ہی فائدہ ہوتا ہے. کہ پہلے دن گولی اندر اور دم جلندر. تو 6 سال 3 دن لگاتا رہا اور سٹیج پہ ناچتا رہا. رات کے 2 بجے فارغ ہو رہا، پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی. جب وہ پنجاب میں آتا تھا، کراچی پنجاب میں جب وہ آتا تھا، جہاں آتا تھا، جہاں گاتا تھا، جب فارغ ہوتا تھا پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی. اس کو بٹھایا اور سیدھا مسجد میں لے کے آ کے کھلایا، سلایا، پلایا، چل بھائی سو جا. 6 سال ایسے ہوتا رہا. وہ 3 دن بھی لگاتا رہا، گاتا بھی رہا. وہ تانے الگ، لوگوں کے بولیاں الگ. چونکہ لوگوں کو نہ سلیقہ ہے لینے کا، نہ پتہ ہے کہ کسی کو قریب کیسے کیا جاتا. ٹھا کر کے فتویٰ مارتے ہیں اس کے سر پر. پہلے تو استعداد پیدا کی جاتی. دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے. طائف کے لوگ آئے، کہا ہم کلمہ تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہم نے کہا نہ دو. جہاد نہیں کریں گے. ہم نے کہا نہ کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا انہیں پکا تو ہونے دو، پھر سارے ہی کریں گے. کلکتہ میں ایک مسلمان ہوا، ایک شخص مسلمان ہوا، تو اوپر سے روزے آ گئے. روزے تھے گرمیوں کے. 3 روزے رکھنے کے بعد لوگوں نے کہا روزے رکھنے پڑیں گے، رمضان ہے. 3 روزے رکھ کے کہنے لگا اسلام ہے تو بڑا اچھا، میرے بس کا نہیں. دوبارہ چھوڑ دیا. حضرت تھانوی کو پتہ چلا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان سب کے کان پکڑا کے ان کو ڈنڈے مارتا جنہوں نے اس کو روزے رکھوائے. اگر میں ہوتا تو میں اسے روزے کبھی نہ رکھواتا. جب وہ پکا ہو جاتا اسے قضا کرواتا. تو ہر مہینے 3 دن سارے مجمع نیت کر لو. ٹھیک ہے نا؟ کر دو نا. ایک اور نیت آج کر لو کہ آج تک جو اللہ اور آپ کے، میرے، اللہ اور ہمارے درمیان جو کچھ اونچ نیچ ہے، آج ہم اس پہ توبہ کر کے اٹھیں. یہاں سے آپ چھوٹا سا مختصر سی کمیونٹی ہو، آج توبہ کر کے اٹھو. 3 چلے جب مرضی لگاؤ گے، چلہ جب مرضی لگاؤ گے. 3 دن لگانے کے لیے ترتیب بناؤ گے. توبہ کے لیے تو کوئی ترتیب نہیں. ابھی تم کہو میری توبہ تو معاف. یہ ایسی تشکیل ہے جو میں ابھی چاہتا ہوں، ابھی، کہ آپ سارا مجمع یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو سارے مجمع؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب آپ کو مبارک ہو. اگر یہ دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے. سب.
آپ ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. میں پاکستان میں اس کا بڑا اہتمام کرتا ہوں، اور اس سے ایسے ایسے لوگوں نے توبہ کی کہ میں حیران ہو گیا. ڈاکو قاتل آ کے بیٹھے اور سنا ہے تو بس ٹپ ٹپ آنسو گرے ہیں، اور ایسی توبہ کی ہے کہ حیران ہو کے رہ گئے. اور توبہ کا مطلب بڑا خوبصورت ہے. توبہ کا مطلب معافی نہیں، یہ لو مجھے معاف کر. توبہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے واپس آ جانا. اللہ کتنا خوبصورت الفاظ استعمال کرتا ہے، توبو الی اللہ، میرے بندو میری طرف واپس آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ. جب کوئی آدمی توبہ کر کے اللہ کے در پر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. تو توبہ تو سب نے کر لی نا. اب جو بھائی 3 چلے کی نیت ہو چکی ہو، کب کس وقت جائے گا ذرا کھڑا ہو کے اظہار فرمات. جب مرضی آپ طے کرو، دسمبر کرو، جنوری کرو، ستمبر کرو، اکتوبر کرو، ذرا کھڑے ہو کے اظہار فرما دو. جی بھائی، جی بھائی. ہاں بھائی، بولو بھائی، بولو بھائی. آج ارادے کر لو، اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. ارادے کرنے میں کوئی زور لگتا ہے؟ اور ارادے کرنے میں کوئی کھڑے ہو جاؤ، سارے ہی کھڑے ہو جاؤ تو ہمارا لکھنے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے قبول فرمائے. اگر آپ انشاءاللہ اس دعوت کے کام کو کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کی کمیوں سے درگزر فرماتے رہیں گے تو آپ کا معاشرہ بڑا خوبصورت ہوگا. دیکھو، ایک زندگی خوبصورت بنانے کا اصول بتاتا ہوں. کسی کی کمیاں نہ دیکھو، خوبیاں دیکھو. ہر انسان میں کمی بھی ہوتی ہے، خوبی بھی ہوتی ہے. ہمارے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر مجھے کسی میں 99 باتیں کفر کی نظر آئیں اور ایک بات اسلام کی نظر آئے تو میں 99 باتوں کا کوئی نہ کوئی مطلب نکالوں گا اور اس ایک بات کو باقی رکھ کر اسے اسلام پہ باقی سمجھوں. جس کے فتوے پر ہم چلتے ہیں یہ اس ہستی کا قول بتا رہا ہوں. اور ہمارا حال یہ ہے، کسی میں 99 خوبیاں ہوں اور ایک عیب ہو تو 99 خوبیوں پر یوں کر دیتے، وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ بھی کوئی انسان ہے، دیکھو یہ کر رہا ہے، ایسا کاٹا پھیر دیتے. تو ایک اصول اپنا لو، خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو، تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو نہال آباد کر دے گا. نیت کرتے ہو؟ اب انشاءاللہ کل ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی اس مسجد میں، مدینہ مسجد میں. تشریف لائیں گے نا سارے؟ ہاں کل. ہاں بھائی جو نکاح کرنا چاہتے ہیں آئندہ کل انشاءاللہ، آئندہ کل کی مجلس میں، ابھی نماز سے پہلے 2-3 صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے بیٹیوں کا نکاح کرنا ہے تو وہ کل انشاءاللہ تیار ہو کر اجازت لے کر آ جائیں. کل کر لیں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ، دور دراز دیس میں تیرے محبوب کے یہ تھوڑے سے امتی تیری بارگاہ میں جمع ہیں. یا اللہ، جیسے ٹوٹی کشتی پر طوفانی موجوں میں بیٹھے ہوئے مسافر آہوزاریاں کرتے ہیں کہ اس وقت انہیں تیرے سوا کوئی نظر نہیں آتا بچانے والا، میرے مولا یہ تیرے بندے بندیاں دور دراز دیس میں ہیں، میرے آقا ٹوٹی کشتی پر سوار ہیں.
طوفانی موجیں ہیں کفر کی، نافرمانی کی، عریانی کی، فحاشی کی، زنا کی، شراب کی. یا اللہ حفاظت کر دے، یا اللہ حفاظت کر دے. تو وہی رب ہے جس نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں حفاظت کر کے دکھایا. تو وہی رب ہے میرے مولا جس نے چھری کے نیچے اسماعیل کو بچایا. میرے آقا تو نے ہی مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے یونس کو بچایا. میرے آقا تو نے ہی آگ کے ڈھیر پر اپنے خلیل کو بچایا. یا اللہ یہ چھوٹا سا مجمع، یہ مختصر مجمع تیرے حبیب کی امت کا، یہ گناہوں کی وادی میں ہیں، یہ نافرمانی کی وادی میں ہیں، یہ اندھیرے جنگل میں ہیں، ہر طرف کانٹے بکھرے ہوئے ہیں. یا اللہ نئی نسل بھی خطرے میں ہے، پرانی نسل بھی خطرے میں ہے. اے کریم آقا اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اپنی مدد کو آجا. تو آجا میرے اللہ، آجا میرے اللہ. جب تو ہدایت دینے پہ آتا ہے تو پتھر کے پجاریوں کو تو نے رضی اللہ عنہ بنا دیا. یا اللہ تو نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا، تو نے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنا دیا. وہ تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہے تھے اور تو نے انہیں فاروق بنا دیا. یا اللہ ہمیں تو مسلمان ماؤں نے جانا ہے. یا اللہ ہم کلمے والے ہیں لیکن کمزور ہیں، گندے ہیں، گناہگار ہیں، اوپر سے ماحول بڑا بے رحم ہے. یا اللہ ہماری نسل بھی خطرے میں ہے، ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے. اے وہ رب جو ہدایت دینے پر قدرت رکھتا ہے، یا اللہ تو ہدایت کی صفت ہماری طرف متوجہ کر دے. اس مجمع کی حفاظت فرما، ان کے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تیرے ہاتھ میں دل ہیں میرے آقا، تو ان دلوں کو نور سے بھر دے، ایمان سے بھر دے، آپس کی محبتوں سے بھر دے. اے میرے مالک پورے جنوبی امریکہ میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کی حفاظت کا. یا اللہ کسی کی بھیڑ گم ہو جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے، کسی کے گھر کا کتا گم ہو جائے تو اسے گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے. ہماری تو بے شمار نسلیں گم ہو گئیں میرے اللہ. تیرے حبیب یا اللہ کا کلمہ پڑھنے والی نسل گم ہو گئی میرے اللہ. اے کریم آقا برتن ٹوٹے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، یہاں تو پوری یا اللہ امت کا بڑا مجمع گم ہو گیا. یا اللہ ہمیں واپس کر دے، یا اللہ ہمیں واپس کر دے، یا اللہ واپس کر دے. انہیں ایمان عطا کر دے، انہیں کلمہ نصیب کر دے. اے کریم آقا ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ جب تو دینے پہ آتا ہے تو کون روکنے والا ہے. اے کریم مولا ہماری وہ نسلیں جو گم ہو گئی، عربوں کی ہیں، عجم کی ہیں، جس کی بھی ہیں، وہ یا اللہ دوبارہ ایمان پہ قائم فرما دے. پوری انسانیت میں ایمان کی ہوا چلا دے، ہدایت کی ہوا چلا دے. اس چھوٹے سے مجمع پر رحم فرما، ان کی نسلوں کو پھلنے پھولنے والا بنا اور پورے علاقے کے لیے ایمان کا، ہدایت کا ذریعہ بنا. ان کی آپس کی رنجشیں ختم فرما، الفت و محبت پیدا فرما، بیماریوں کو دور فرما، تنگیوں کو دور فرما، فراخی عطا فرما. یا اللہ جو ایمان پہ قبروں میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہم جانے لگے تو ایمان پہ خاتمہ فرما. اے کریم آقا میدان معاشر میں تو اعلان کرنے والا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں دھکا نہ دینا میرے مولا. تو جانتا تو ہے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یا اللہ ہمیں قیامت کے دن ہتھ کڑی نہ لگا دینا، ہمیں یا اللہ پکڑوا نہ دینا. ہمیں یا اللہ ہمیں تو یہاں کی دھوپ مار دیتی ہے، حشر کی دھوپ ہم کیسے برداشت کریں گے. ہمیں حشر کی دھوپ سے بچا. یا اللہ یہاں کی پیاس ہمیں مار دیتی ہے، ہمیں حشر کی پیاس سے بچا. اے میرے آقا ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ تجھ سے مانگیں، لیکن تیری رحمت تو اس قابل ہے کہ تو ہمیں عطا کرے. ہمیں اپنے حبیب کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلا، کوثر کا پانی پلا. یا اللہ بہت سے تیرے یا اللہ محبوب کے امتی ہوں گے جنہیں پلانے والے صحابہ ہوں گے اور بعضوں کو پلانے والا تیرا نبی ہوگا. ہمیں اس لائن میں کھڑا کر دے، چاہے آخر میں ہی کھڑا کر دے. یا اللہ آخر میں ہی کھڑا کر دے. یا اللہ آخر میں ہی کھڑا کر دے. یا اللہ کہ ہم تیرے حبیب کے ہاتھوں پانی پئیں. تو نے یہ تبلیغ کی نسبت ہمیں عطا فرمائی. ہم بگاڑنے والے زیادہ ہیں، بنانے والے تھوڑے ہیں، لیکن یا اللہ یہ نسبت ہم سے واپس نہ لے لینا. یا اللہ یہ نسبت ہم سے واپس نہ لے لینا. اسی نسبت پہ ہمیں موت آئے. اور یا اللہ تو نسبتوں کا قدردان ہے، تو نسبتوں کا قدردان ہے. جب تو بلائے تبلیغ والے آ جاؤ
تو یا اللہ ہم ہیں تو نہیں لیکن ہمیں لوگ کہتے ہیں تبلیغ والا، ہمیں بھی ساتھ کھڑا کر دینا میرے مولا۔ جب تو صحابہ کو بلائے، سب سے بڑے مبلغ تو تیرے نبی کے صحابہ تھے، پھر تیرے اس کے بعد نیک بندے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، یا اللہ جب تو ان کو بلائے تو ہمیں بھی بلا لینا، تیری شان میں تو فرق نہیں پڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ اے کریم آقا، تو نے لوگوں کی زبانوں پہ یہ بات چلا دی کہ یہ تبلیغ والے ہیں، اے کریم آقا انہی الفاظ کے طفیل یا اللہ ہمیں قیامت کے دن تبلیغ والا بنا کے اٹھانا، انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا، ستاری کا معاملہ کرنا، ہمیں رسوائیوں سے بچانا، یہاں کی رسوائی سے بھی بچا اور اگلی رسوائی سے بھی بچا۔ یا اللہ تیری رحم کے ہم طلبگار ہیں، تیرے فضل کے ہم طلبگار ہیں، اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد فرما، جیسے جیسے نسل بڑھے یا مساجد اور مدارس کی کثرت فرما، جتنے مدرسے بن چکے ہیں جو بن رہے ہیں ان میں برکتیں عطا فرما، قبولیت پیدا فرما۔ یا اللہ اس سارے مجمع کو اور ہم سب کو اس دعوت کی مبارک محنت کے ساتھ جوڑ عطا فرما اور اس کو کرنے والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا www.darsulquran.com